السلام علیکم ڈیئر لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ایپیسوڈ نمبر 14 پڑھنی ہے، اور ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کل کا ریکیپ بتا دوں تو کل کے ایپیسوڈ میں کچھ خاص نہیں ہوا تھا۔ بس خولا بدر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے کعب کو نقصان پہنچایا تو پہلے مجھے پہنچانا پڑے گا، اور میں بہت ضدی ہوں، اگر تم نے کعب کو مارا تو پھر میں بھی مر جاؤں گی، اور تمہیں پتہ ہے میں کتنی ضدی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے اور پھر یوسف کو بتا دیتی ہے وہ کہ میری 10 دن بعد شادی ہے، اور اگر تم نے بتایا تو پھر ظاہر ہے وہ بدر عزیز لوگوں کو نہیں مارتا، میں اسے عزیز ہوں، تم اس کے بھائی ہو، وہ تمہیں عزیز رکھتا ہے، اور مارے گا تو نین کو، تو اگر تم نے بتانا ہے تو تم بتا دو۔ اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو چینل پر جا کر ایپیسوڈ سن سکتے ہیں۔ میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حویلی آنے تک یوسف نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ پورا راستہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور نین تارہ انگلیاں مروڑتی باہر دیکھتی رہی۔ وہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یوسف کی ناراضگی سے خوفزدہ تھی۔ حویلی آنے تک، گاڑی پورچ میں روکنے تک وہ چپ رہا۔ دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے بند کرتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نین تارہ کچھ شل قدموں سے اندر گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آزمین کے سوا کوئی نہیں تھا۔ حریرہ جانے کہاں تھا۔ مسکان آج کل ہر وقت کمرے میں رہتی تھی، اور حسینہ اور خاقان کہیں گئے ہوئے تھے۔ رہا بدر عبداللہ تو وہ آج کل اس قدر مصروف تھا کہ کس وقت حویلی آتا، کس وقت جاتا، کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچتے، وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے، پلٹی تو یوسف ایک جھٹکے میں اس تک پہنچا اور اس کی کوہنی سختی سے تھامی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خولا کو علم نہیں ہونا چاہیے، کہا تھا نا نین، وہ دبی آواز میں چلایا۔ اور آپ کو کیوں لگا میں آپ کے حکم کی پابندی کروں گی؟ اس نے یوسف کا ہاتھ کوہنی پر سے ہٹاتے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کاش آپ کر لیتی نین، کاش آپ میری بات مان لیتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کا اس راز کو کھولنا کتنی بڑی تباہی لائے گا۔ اس نے بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کرے گا آپ کا بھائی؟ مجھے یقین ہے وہ خولا کو نہیں مارے گا۔ وہ سب تباہ کر دیں گے نین، آپ کو اندازہ نہیں ہے بدر بھائی کیا کر سکتے ہیں۔ پل بھر کو نین کو لگا واقعی بدر عبداللہ سب تباہ کر سکتا تھا، لیکن پھر اسے گردن سیدھی کرنی چاہی۔ تو جا کر بتا دیں بدر کو کہ خولا کی 8 دن بعد شادی ہے، تاکہ وہ واقعی آپ کو مار دیں۔ اس نے رک کر نین تارہ کو گھورا۔ تو آپ کو یقین ہے وہ مجھے مار دے گا؟ یوسف چلتے ہوئے نین تارہ کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ لگتی تھیں۔ وہ ہر شے معاف کر سکتے ہیں، غداری نہیں۔ آپ کو مارے یا نہ مارے مجھے مار دیں گے۔ لمحے بھر کو نین تارہ کا دل کسی نے مٹھی میں بھیجا۔ وہ ایک جملہ اس قدر شفاف تھا کہ اس کے دل میں جا کر تیر کی طرح لگا۔ وہ آپ کے بھائی ہیں، اور میں اسی بھائی کو دھوکہ دے چکا ہوں اور دوں گا۔ اس کے چہرے پر دکھ پھیلا۔ میرے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو اتنا ہی گلٹ ہو رہا ہے تو بتا دیں۔ اسے اس بات کے جواب میں کچھ سننا تھا، کچھ ایسا کہ وہ بدر کو نہیں بتائے گا۔ میں مر سکتا ہوں نین، لیکن آپ پر ایک خروچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ اور نین تارہ کا دل پلٹ گیا۔ اسے خولا کی حفاظت چاہیے تھی۔ اس شخص نے کوئی اسم پھڑ کر پھونک ڈالا۔ وہ چپ چاپ یوسف کو دیکھتی رہی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ بھائی سے چھپانا مشکل ہوگا، لیکن میں یہ کر لوں گا۔ ایک اور دھوکہ سہی، ایک اور غداری سہی، آپ کے لیے یہ بھی سہی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے موبائل نکال رہا تھا۔ اسے بدر عبداللہ کو دھوکہ دینا تھا۔ آہ کم بخت محبت۔ قبرستان میں آج بھی خاموشی تھی۔ اکا دکا لوگ تھے جو وہاں نظر آتے تھے، مر چکے لوگوں کو ملنے آنے والے، کسی بچھڑ چکے ساتھی کا غم منانے، کسی بچھڑ چکے ساتھی سے ملاقات کرنے آنے والوں میں بیری کے درخت تلے بنی قبروں میں سے تیسرے نمبر کی قبر کے سامنے دیکھو تو کعب ٹھہرا تھا۔ وہ ہاتھ چہرے پر پھیر رہا تھا۔ آمین کہتے اس نے رک کر چند لمحے اس قبر کو دیکھا، کئی لمحے دیکھتا رہا۔ 7 دن بعد، رجب 7 دن بعد۔ اس کی آواز دھیمی تھی، بہت ہلکی۔
وہ 7 دن بعد میرے نام سے منسوب ٹھہرے گی اور میں سوچ رہا ہوں تم ہوتے تو کیا یہ ممکن ہوتا؟ تم ہوتے تو شاید کہانی مختلف ہوتی، تم ہوتے تو قصہ مختلف ہوتا۔ اس کے پیچھے سے کوئی گزر کر آگے بڑھ گیا تو وہ لمحے بھر کو چپ ہوا، پھر ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے۔ مجھے لگا تھا کہ میں ایک منظر میں اٹک جاؤں گا، سبزے پر گری لاش، میں اسی منظر میں اٹک جاؤں گا۔ میرے پاس ایک پلان تھا رجب، ایک مکمل پلان۔ ان سب میں وہ ایک خواہش جیسی تھی، دل کے ایک کونے میں چھپی خواہش جس کے مکمل ہونے کی چاہ بھی نہیں رہی تھی۔ لیکن پھر اس نے پوچھ لیا کہ کیا میں اسے شادی کروں گا، اور میرا دل دھگا دے گیا۔ میرے دل نے مجھ سے غداری کر لی۔ وہ سر جھکا کر کرب سے ہنسا۔ محبت بہت بری چیز ہے، میرا ہر انتقام اس ایک عورت نے بدل دیا، میرا ہر لفظ اس نے ختم کر دیا، میری ہر دبی خواہش اس نے سامنے لا کر رکھ دی، اور میں جو سوچتا تھا کہ زندگی کا بس ایک مقصد رہے گا تو وہ اس مقصد کی بیچ آ گئی۔ وہ اس بار چپ رہا اور بہت زیادہ دیر چپ رہا۔ لیکن میں نہیں بھولا، نہ خود کسی اور کو بھولنے دوں گا۔ میں نے طریقے تبدیل کر دیے ہیں رجب، لیکن مقصد تبدیل نہیں کیا۔ وہ شخص نہیں جانتا کہ اس کا دشمن میں بھی ہوں، اور اس کا یہ دشمن اس کا آخری لفظ لکھے گا۔ میں تمہاری بہن کی وہ قسم پوری کروں گا جو اس اپنے بھائی کے قاتل کے لیے اٹھائی تھی۔ تمہارے قاتل کا انجام کعب عباس لکھے گا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے پیچھے کو ہوا اور پلٹ گیا۔ چہرے پر اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ قبرستان کی خاموش فضا میں اس کے قدموں کی چاپ مدھم سی سنائی دے رہی تھی۔ الیکشن کا ہفتہ صرف اہم نہیں، مصروف ترین بھی ہوتا ہے۔ پچھلے کئی دن سے دن رات میٹنگز، جلسے، ملاقاتیں نپٹاتے الیکشن سے 2 دن قبل تب اسے تھوڑا بہت سکون میسر آیا جب الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی مہم پر عائد کی گئی۔ ان چند دنوں میں نہ اسے حویلی کا خیال رہا، نہ کسی اور چیز کا، سوائے اس ایک لڑکی کے جو صحن میں ٹھہرے اس کے جسم سے جان لینے جیسی بات کر رہی تھی۔ اگر اسے لگتا تھا کہ وہ خولا بلال کو بھول جائے گا تو اسے غلط لگتا تھا۔ اگر کسی کو لگتا تھا کہ وہ خولا بلال سے دستبردار ہو جائے گا تو ایسا سوچنے والا ہر شخص احمق تھا۔ بدر عبداللہ کو موت منظور تھی، خولا بلال سے دستبرداری نہیں۔ اور پھر فیصلے کا دن بھی آن پہنچا۔ تخت اور تاج کس کا ہوگا؟ کون بادشاہ، کون غلام، کون حاکم، کون محکوم؟ وہ صبح ووٹ کاسٹ کر کے حویلی واپس آیا تو ملازم کو 2-4 سوٹ پیک کرنے کا حکم دیتے نیچے کی طرف بڑھا۔ آپ بات کریں پریزائڈنگ آفیسر سے، ہم نے اچھی خاصی رقم دی تھی، اور اگر ہمیں اس کا پھل نہ ملا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سنتے اس کے معدے پر بل پڑے۔ عوام کو رہنے دیں نجمی صاحب، یہاں لوگ اپنے دماغ سے نہیں اپنے کسی بڑے کے کہنے پر ووٹ دیا کرتے ہیں، اور ان کے سب بڑے میرے تابع ہیں۔ بھائی! وہ آخری سیڑھی پر تھا جب پیچھے سے یوسف نے پکارا۔ بدر رکا، فون کان سے لگائے وہ سر اٹھائے اوپر دیکھتا رہا۔ تھکے چہرے والا یوسف سیڑھیاں اترتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے الوداعی کلمات کہتے فون کاٹا۔ تم یہیں ہو؟ تمہیں کہا تھا میں نے کہ پولنگ اسٹیشن کا چکر لگا لینا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، چند گھنٹے باقی تھے۔ یوسف سیڑھیاں اترتے بدر کے سامنے آ رکا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں؟ وہاں میٹنگ ہے، جانا ضروری ہے، تم پیچھے سے سب سنبھال لینا۔ وہ جلدی میں تھا۔ یوسف نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اور اگر میں کہوں کہ نہ جائیں تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ آپ کا یہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تم ایک دن کے لیے سب سنبھال نہیں سکتے یوسف؟ اس نے موبائل پر آتی کال دیکھ کر یوسف کو 1 منٹ رکنے کا اشارہ کیا۔ اتنی چھوٹی باتوں کے لیے بھی میں بتاؤں کہ کیا کرنا ہے؟ وہ برہم ہوا، پھر رک کر دوسری طرف کچھ سنا اور ماتھا مسلا۔ ایس پی سے صرف میرا کہہ دینا تنویر، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ بات ضروری ہے تو جلدی کہو یوسف، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یوسف چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مت جائیں بھائی۔ وجہ؟ آپ ہار جائیں گے۔ میں تخت نہیں ہارا کرتا یوسف، کچھ اور ہار جائیں گے۔ وہ خولا بلال کو ہار جائے گا۔ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ اگر وہ یہاں سے گیا تو خولا بلال کو ہار جائے گا۔ فی الحال تخت سے زیادہ کچھ ضروری نہیں ہے سوائے خولا کے۔ اس نے موبائل پر ٹیکسٹ بھیجتے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خولا اس لڑکے کا ذکر کر رہی تھی، اسی لڑکے کا جس کی معلومات تم نکلوا چکے ہو۔ میں واپس آ جاؤں تو اس معاملے کو دیکھ لوں گا، لیکن میرے واپس آنے تک اس لڑکے پر نظر رکھنا۔ یوسف کے گلے میں گلٹی ابھری۔ کعب عباس؟
وہی وہ خولا کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے، سختی سے کہہ کر وہ موبائل پر سر جھکائے پلٹنے لگا۔ بھائی! بدر رکا، پلٹ کر ناگواری سے یوسف کو دیکھا، کچھ کہنا چاہا جب یوسف آگے بڑھا اور اسے گلے سے لگایا۔ بدر کے الفاظ زبان پر رہ گئے۔ میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا، لیکن مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں، بابا سے بھی زیادہ، ہر کسی سے زیادہ۔ اگر میں کبھی آپ کو دھوکہ دوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا کہ میں مجبور تھا۔ بدر کے گلے لگی، اس نے بہت دکھ سے کہا تھا۔ کئی لمحے وہ ساکت ٹھہرا رہا، پھر یوسف کو علیحدہ کیا اور غور سے اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ جی بس ویسے ہی۔ وہ سنبھل گیا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے یوسف، دوبارہ سے مشکل تھا کرنا لیکن میں نے کر لیا۔ اسے مسکراتے ہوئے یوسف کا کندھا تھپایا، پھر بنا مزید رکے موبائل پر کال سنتے آگے بڑھ گیا۔ یوسف وہیں ٹھہرا رہا، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بدر کو دھوکہ دے رہا تھا اور وہ جانتا تھا وہ غلط کر رہا ہے۔ رخ موڑتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جب سیڑھیوں کے درمیان میں ٹھہری نین تارا پر نظر پڑی۔ وہ رکا، پھر سر جھٹکتے اوپر بڑھنے لگا۔ ڈرائیور کو کہہ دیں کہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ نین تارا کے پاس سے گزرتے اس کی آواز پر وہ رک گیا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ میں چھوڑ آؤں گا۔ آپ شادی پر آئیں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا وہ پوچھ گئی۔ میں بدر بھائی سے کچھ نہیں کہوں گا نین، لیکن مجھ سے شادی میں شرکت کا مت پوچھے، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ آپ اس گھر کے بڑے داماد ہیں یوسف۔ میں بدر عبداللہ کا بھائی بھی ہوں اور میں خولا بلال کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو آپ سب کو موقع دیں گے وہ مجھ پر باتیں کریں؟ اس کے چہرے پر دکھ پھیلا۔ باتیں کس لیے؟ ظاہر ہے اگر آپ نے شادی میں نہ آئے تو سب مجھ سے سوال کریں گے۔ کہہ دیجیے گا کہ میں مصروف ہوں۔ وہ جواب دے کر اوپر بڑھنے لگا۔ اگر میں چاہوں کہ آپ خولا کی شادی میں شرکت کریں تو؟ یوسف کے قدم سیڑھیوں پر رک گئے، اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ نین تارا رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے مزید مت آزمائیں نین۔ میری خاطر یوسف، میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں۔ یوسف اگلے کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی، جو مانگ رہی تھی وہ دینا مشکل تھا۔ آپ چاہتی ہیں تو میں آ جاؤں گا، وہ نرمی سے کہتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ نین تارا کے گلے میں ڈھیروں آنسو اٹکے، وہ یوسف عبداللہ کے آگے ہار رہی تھی اور یہ اچھا نہیں تھا۔ اس لمحے ان دونوں نے ہی نیچے ٹھہرے خاقان کو نہیں دیکھا تھا۔ الیکشن ختم ہوا تو ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی۔ وہ لاہور میں تھا لیکن اپنے علاقے کے حالات سے باخبر رہا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں کی محنت کا نتیجہ آنے والا تھا اور اس وقت ہر شخص منتظر تھا کہ تخت کس کا ہوگا۔ ضلع مہاران سے استحکام پارٹی کے بدر عبداللہ جمہوریت اتحاد کے رضا باقر سے 30,000 ووٹوں کی لیڈ پر ہیں۔ ووٹوں کی گنتی۔ صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ انگلی ہونٹوں پر رکھے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا جب جہازیب چودھری اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ بدر اسی طرح بیٹھا رہا۔ آپ لیڈ کر رہے ہیں بدر، مجھے خوشی ہوگی اگر یہ لیڈ کامیابی میں بدل جائے گی۔ بدر کی دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھتے انہوں نے مسکرا کر کہا تو اس نے انگلی ہونٹوں سے ہٹائی، ہلکا سا مسکرایا۔ آپ پیشگی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ آپ کو جیت کا یقین ہے؟ بھاری ووٹوں سے جیت کا۔ جہازیب چودھری بظاہر مسکراتے رہے لیکن انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ سنا ہے اگر پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو آپ کو وزارات دینے پر غور کیا جائے گا۔ فیصلہ چیئرمین کریں گے۔ وہ بے نیاز تھا۔ امید ہے ہمیں یاد رکھیں گے۔ آپ بھولنے والی شخصیت نہیں ہیں۔ وہ محظوظ سا مسکرایا، نظر ان کی طرف آتے واصف جمشید پڑ گئی، وہ پرجوش لگ رہے تھے۔ بدر صاحب، بدر کھڑا ہوا، آپ فی الحال لیڈ پر ہیں اور میری بات ہوئی تھی 1 گھنٹے تک مہاران سے مکمل نتائج موصول ہو جائیں گے۔ چند جگہوں پر تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے لیکن فیصلہ آپ کے حق میں ہی جائے گا۔ اس نے صرف سر کو خم دیا، پھر گھڑی پر وقت دیکھا۔ میرا خیال ہے یہاں مزید رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے۔ جہازیب چودھری ایک دم پس منظر میں چلا گیا تھا۔ چیئرمین صاحب ابھی کال کریں گے آپ کو، میرا خیال ہے آپ کو ان سے ملنے جانا چاہیے۔ اس نے واصف کی بات سنتے ایک بار پھر ٹائم دیکھا۔ فی الحال مجھے مہاران واپس جانا ہے، چیئرمین صاحب سے میں کال پر بات کر لوں گا۔ اسے واپس جانا تھا، کیوں جانا تھا وہ نہیں جانتا تھا، بس جانا تھا۔ چلیں جیسے آپ کو مناسب لگے۔
ہال میں موجود ہر شخص اس وقت اسی کے گرد جمع تھا، وہی جسے محفل کا مرکز بننا آتا تھا۔ ان سے پیچھے صوفے پر بیٹھے جہاں زیب چودھری نے اپنے پیچھے کھڑے اپنے سیکریٹری کو اشارہ کیا تو وہ ان کی دائیں طرف جھکا۔ خاقان سے رابطہ کرو، اسے پیسوں کی آفر دو، مجھے بدر عبداللہ کا تخت گرانا ہے، سرد آواز میں کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عشاء کی اذان گاؤں کی فضا میں سر پھیلاتی، کھیتوں سے ہوتی، نہر سے گزرتی، پگڈنڈی پر سے اڑتی، کھولا بلال کے گھر تک آئی تو وہاں کا منظر واضح ہوا۔ گھر میں خواتین کا ہجوم تھا، ہر طرح کے لباس میں ملبوس، روتے ہوئے بچوں کو چپ کرواتی، کسی بچے کو تھپڑ مار کر چپ کرانے کی کوشش کرتی، آپس میں گفتگو کرتی خواتین۔ ان سب پر سے نظر ہٹا کر کمرے کی طرف دیکھو تو وہاں آئینے کے سامنے کھڑی خولا نظر آتی تھی۔ اس کا لباس سرخ تھا، لمبی کامدار میکسی جو پیروں تک آتی تھی، نگینوں اور موتیوں سے سجی بھاری دوپٹہ سر پر تھا، ہاتھ مہندی سے رنگے تھے، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ خود کو نظر لگاؤ گی کیا؟ اس کی چادر طے کرتی نین تارا نے مسکرا کر کہا تو وہ ہلکا سا ہنسی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس شہزادی جیسی جس پر تخت وارا گیا تھا۔ خولا بلال آئینے میں دیکھتی وہی شہزادی بن گئی۔ اسے اپنے چہرے میں قدیم دور کی اسی شہزادی کا عکس نظر آیا۔ اس کے سر پر ٹیکا، مانگ ٹیکا بھاری تھا۔ سر تھکا یا نہیں، دل تھک رہا تھا۔ وہ جانتا ہے؟ اس نے اپنے چہرے کو دیکھتے دھیمے سے پوچھا تھا۔ نین تارا کا ہاتھ تھما۔ جان چاہتا تو جان لے لیتا۔ خولا چند لمحے خود کو دیکھتی رہی۔ جان ہی تو لینی ہے، وہ بڑبڑائی تھی، نظروں میں سرمئی نظریں سمائے، سیاہ آنکھوں میں سرمئی آنکھوں کا عکس ابھرا۔ دل نے باغی لڑکی کی بغاوت کو سرکشی میں بدلنا چاہا۔ وہ سب چھوڑ دے، گھر میں مہمان تھے تو رہنے دے۔ کوئی سرمئی آنکھوں والا سینے پر ہاتھ رکھے مرنے جیسی باتیں کرتا تھا، اسے سلامت رہنے دے۔ یوسف کہہ رہے تھے کہ بدر عبداللہ الیکشن جیت جائے گا، وہ لیڈ پر ہیں۔ اس نے گلے میں ابھرتے آنسو دھکیلتے پلٹ کر نین تارا کو دیکھا۔ ایک بات بتاؤ نین، پوچھو۔ وہ مر جائے گا، یوں جیسے وہ چاہتی تھی وہ نہ مرے، یوں جیسے وہ یہ بھی چاہتی تھی وہ مر جائے۔ وہ مار دے گا، پھر اسے واقعی مر جانا چاہیے۔ نین تارا کا لباس سبز تھا، اس پر خزاں کے رنگ اترنے لگے۔ اسے صحن میں بندوق تھام کر نشانہ لیتا وہ مرد یاد آیا جس سے یوسف عبداللہ خوف زدہ تھا۔ وہ خولا بلال کو ڈرانا چاہتی تھی کہ وہ انجام کار بھی تھا اور سیاہ کار بھی۔ اسے جو عشق نام کا مرض لگا تھا تو وہ واقعی موت جیسا تھا۔ بدر عبداللہ حاکم تھا اور حاکم رعایا کو مسل دیتے ہیں، اور سرخ لباس والی لڑکی اسی رعایا میں آتی تھی، لیکن اس نے خولا بلال کی داستان سلامت رہنے دی۔ اس نے دل میں اترتے وہم جھٹک دیے۔ خولا اب آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی تھی، اس نے آئینے سے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ سرخ رنگ دیکھتی تھی تو کوئی یاد آتا تھا۔ وہ باغی تھی، خائن نہیں۔ اسے اب ذہن میں صرف ایک شخص کا خیال رکھنا تھا۔ کچھ چاہیے ہو تو بتانا، میں ابا سے پوچھتی ہوں نکاح کب تک ہوگا۔ وہ خولا کا سامان رکھتی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ دروازے سے نکلتے پہلا منظر قدم روک گیا۔ یوسف اور اس کے سامنے ٹھہرا کعب۔ اس نے دو سرد نظروں کو مقابل پایا اور نین تارا سے نظر ہٹا کر ان دونوں کی طرف آؤ تو سفید رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس کعب عباس نے اوپر سفید شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے تھے، بال پیچھے کو جما رکھے تھے۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھے یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم اپنے بھائی کے ساتھ ہوگے یوسف۔ نیوی بلو شلوار قمیص پہنے یوسف نے کچھ ضبط سے اس مرد کو دیکھا تھا جو کہانی میں ایسا موڑ لایا تھا جو خوشگوار تو ہرگز نہیں تھا۔ اور تم بھی جانتے ہوگے کہ بدر بھائی جیت چکے ہیں۔ کعب مسکرایا۔ تمہیں یقین ہے وہ جیت چکا ہے؟ یوسف کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، اس کا چہرہ اس کے ضبط کی گواہی دیتا تھا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں کعب، اس لیے ایک مشورہ دیتا ہوں، محتاط رہنا۔ سفید لباس والا مرد دو قدم آگے کو ہوا۔ وہ آج گاؤں کے مردوں میں سب سے حسین لگتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں بخت کے بلند ہونے کی داستان سناتی تھیں۔ وہ تخت نہیں رکھتا تھا لیکن اسے تخت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں یوسف، لیکن ایک مشورہ میں بھی تمہیں دیتا ہوں۔ محتاط رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ داستان کا آخری باب شروع ہو چکا ہے اور اختتام اس بار میری مرضی کا ہوگا، اور بدقسمتی یہ کہ میں تم دونوں بھائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسکرا کر لیکن سرد لہجے میں کہتا وہ سر کو خم دیتا پلٹ گیا۔ وہ تخت لانے والے بادشاہ کے اس باغی سپاہی جیسے لگتا تھا جو مہریں چھپا کر رکھتا ہے اور وقت پر سامنے لاتا ہے۔ اس کے پیچھے کھڑے یوسف عبداللہ نے رات کا سیاہ اندھیرا اندر تک پھیلتا محسوس کیا۔ بدر کل واپس آتا اور جب وہ واپس آتا وہ نہیں جانتا تھا کہ کہانی کا آخری باب کیسا لکھا جاتا۔
مہارا کی حدود میں داخل ہوتے اس نے سب سے پہلی کال یوسف کو کی تھی۔ اس نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ کچھ حیران ہوا، لیکن پھر سوچے جھٹک دیں، وہ مصروف ہوگا۔ موبائل سیٹ پر رکھتے اس نے سر پیچھے سیٹ سے لگا لیا۔ وہ نتائج کا منتظر تھا۔ کئی پولنگ اسٹیشن سے غیر سرکاری نتائج آ چکے تھے، جبکہ کہیں سے آنا باقی تھے۔ چند لمحے مزید سرکے جب اس کے موبائل پر واصف جمشید کی کال آنے لگی۔ وہ جانتا تھا یہ کال نتیجے کی ہوگی۔ تخت کس کا ہوا وہ جان لے۔ تخت مبارک ہو بدر عبداللہ صاحب۔ دوسری طرف ان کی پرجوش آواز سنائی دی تو اس نے پرسکون سانس لیتے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے ٹکایا۔ محنت رنگ لائی تھی، مقدر میں تخت لکھا تھا۔ میں نے کہا تھا میں تخت نہیں ہارا کرتا، وہ بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ آپ نے سچ کہا تھا، مکمل نتائج نہیں آئے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق آپ جیت چکے ہیں، مبارک ہو۔ شکریہ۔ اس نے ایک دو باتیں کرنے کے بعد کال کاٹ دی۔ اسی لمحے پارٹی کے کسی دوسرے ممبر کی کال آنے لگی۔ اسے سنتے ہی موبائل کان سے ہٹاتے کہیں مزید کالز آنے لگیں۔ بدر نے اکتا کر موبائل بند کر دیا۔ مبارکباد کے میسیجز فی الحال اس قدر تھے کہ وہ ان کا جواب دینے لگتا تو 2 دن لگ جاتے۔ اسے فی الحال جیت کے نشے میں مدہوش رہنا تھا۔ آج قسمت اس کی تھی، بخت اور تخت اس کا تھا، اور اب ملکہ بھی اس کی ہوتی۔ حویلی کے سامنے گاڑی رکی تو وہ تھکا تھکا سا باہر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض کے بازوؤں کلاہیوں سے موڑ رکھے تھے، بال بکھر کر ماتھے پر آ رہے تھے، اور وہ اس حال میں بھی صدقہ اتارے جانے کے قابل لگتا تھا۔ یوسف حویلی میں ہے؟ اندر داخل ہوتے ملازم کو بریف کیس تھماتے اس نے پوچھا۔ نہیں سر اور نین تارا میڈم کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے مزید کچھ پوچھے بنا قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اس قدر تھک چکا تھا فی الحال کہ ہر چیز بھلا کر سونا چاہتا تھا۔ تم نے نہیں پوچھا کہ یوسف اور اس کی بیوی کہاں گئے ہیں؟ سیڑھیوں کے عین وسط میں اسے خاقان کی آواز سنائی دی۔ قدم رکے، پھر وہ بیزاری سے پلٹا۔ وہ صوفے پر تمکنت سے براجمان تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہریرہ اسی لمحے کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے لوگوں کی ذاتیات میں دخل دینے کی عادت نہیں ہے۔ وہ پلٹ جانا چاہتا تھا۔ اور اگر ان کے جانے کا تعلق تمہاری ذاتیات سے ہو تو؟ بدر نے ابرو چکائے۔ ہریرہ بدر سے پیچھے رک گیا۔ پہیلیاں سنانا بند کریں گے؟ خاقان ہلکا سا ہنسے، پھر اٹھتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے آ رکے۔ تمہیں یاد ہے بدر، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا سوتیلا بھائی تمہیں ایک دن دھوکہ دے گا۔ مبارک ہو، وہ دن آج ہے۔ آپ کو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں یوسف سے بدظن نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کسی اور دن کوشش کر لیجیے گا۔ فی الحال میں تھک چکا ہوں، اس نے اسی اکتائے انداز میں کہتے رخ موڑا۔ نین تارا کے گھر آج شادی تھی، وہ دونوں وہیں گئے ہیں۔ بدر رکا، پھر آہستہ سے پلٹا۔ نین تارا کے گھر کس کی شادی تھی؟ ساحل نے سوال کرنے کے بعد جانا کہ وہ ایسا سوال پوچھ بیٹھا تھا جو جواب میں اس کی جان لے سکتا تھا۔ نین تارا کے گھر کس کی شادی ہو سکتی تھی؟ تمہیں یوسف نے نہیں بتایا؟ بہت افسوس ہوا۔ انہیں گویا واقعی افسوس ہوا تھا۔ بدر وہیں ساکت رہ گیا۔ اسے جواب نہیں دیا گیا تھا، اچھا تھا کہ نہیں دیا گیا۔ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ سلطان کی بیٹی تخت لانے کی فرمائش کر چکی تھی۔ یہ تو عہد محبت میں غداری جیسی بات تھی کہ وہ جو تخت لانے گیا تھا اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی جاتی۔ اس کی بہن کی شادی ہے بدر، خولا بلال کی شادی۔ اس کے قدموں سے زمین نہیں کھینچی گئی تھی، جسم سے جان بھی نکالی گئی تھی۔ وہ جب مرنے جیسی باتیں کرتا تھا تو کسی نے واقعی موت کو سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کے قدموں سے زمین نہیں کھینچی گئی تھی، جسم سے جان بھی نکالی گئی تھی۔ چہرہ سفید پڑا، مردہ۔ یوسف یہ بات جانتا تھا اور اس نے تمہیں نہیں بتایا۔ تمہیں مان لینا چاہیے کہ تمہارا بھائی تمہیں دھوکہ دے چکا ہے۔ وہ سیڑھی سے نیچے اترا، سانس اٹک گیا تھا، ہوا میں آکسیجن کم پڑ گئی۔ اس لڑکی کی آج شادی ہے بدر، اور تم اسے ہار گئے ہو۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا خاقان کے سامنے آیا، مردہ قدم۔ جھوٹ مت بولیں، آواز میں گراہٹ تھی، قہر سا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، چاہو تو یوسف سے پوچھ لو۔ بدر انہیں دیکھتا رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوا۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھیں گے۔ وہ گھرا کر کہتا باہر کی طرف بڑھا۔ ششدر ٹھہرے ہریرہ کو ہوش آیا، وہ جھٹ سے نیچے کی طرف بڑھا، لیکن خاقان اس کے سامنے آ گئے۔ اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب تباہ کر دیں گے بابا۔ وہ متوحش تھا۔ اسے کرنے دو جو کرتا ہے، یا تو وہ سب برباد کرے گا یا خود برباد ہو جائے گا، اور میں یہ دونوں چیزیں دیکھنا چاہوں گا۔ وہ محظوظ لگتے تھے۔ ہریرہ ان کی دائیں طرف سے ہوتا تیزی سے باہر کی طرف بڑھا، لیکن بدر تب تک جا چکا تھا۔
وہ گارڈز کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی تو وہ تیزی سے نیچے اترا، بال ماتھے پر بکھر گئے تھے، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اتر گئی، دل خنجرِ عشق سے زخمی تھا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو ہر طرف عورتیں تھیں، کہیں رنگ، کہیں چہرے۔ بدر صاحب، کسی نے جان کر پکارا تھا۔ وہ پکار نظر انداز کرتا آگے بڑھا۔ صحن کے سامنے کمرے تھے، کمروں میں سے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کھلے دروازے سے اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ سو یوں تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار جانا کہ زندہ جسم سے روح کیسے نکالتے ہیں۔ یوں تھا کہ اسے پہلی بار جانا تھا کہ پاؤں سلامت ہوں اور ان سلامت قدموں سے چلا نہ جائے تو اذیت کیا ہوتی ہے۔ صحن میں ٹھہرا سلطان کمرے سے نظر آتے منظر کو دیکھتے پتھر ہوا تو کمال کا ہوا، جان نکلی تو عجب نکلی۔ منظر قیامت سا تھا تو حشر بھی اندر تک برپا ہوا۔ سیاہ لباس والے سلطان نما شخص نے سامنے نظر آتی سرخ لباس والی شہزادی کو دیکھا۔ وقت کو اجازت تھی وہ تھم جائے۔ وہ سرخ لباس میں تھی، اسے اس رنگ سے ایک بار پھر نفرت ہوئی اور غضب کی ہوئی۔ وہ چند لوگوں کے مجمع میں بیٹھی تھی، سامنے کوئی مرد تھا جو پوچھ رہا تھا کچھ۔ اس مرد کے سامنے بیٹھی لڑکی نے سرخ نگینوں والا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، دور قدیم وقتوں کی شہزادیوں جیسا حسن لیے وہ سن رہی تھی۔ کیا خوب ہوتا اگر ان الفاظ کو سننے سے قبل وہ سماعت کھو دے۔ بدر عبداللہ نے وہاں کھڑے کھڑے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے قدم کیوں جم گئے تھے، وہ ہل تک نہیں پا رہا تھا۔ اسے آگے بڑھتے اس منظر کو نظر سے غائب کر دینا چاہیے۔ وہ عورت کسی اور سے کیسے منسوب کی جا سکتی تھی؟ نکاح خواہاں کے کلمات سنتی اس پاٹ چہرے والی لڑکی نے چہرے پر پڑتی تپش بھری نظروں کو محسوس کیا۔ مرتے ہوئے احساسات میں کوئی الہامی حس زندہ تھی۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، نظریں اٹھیں اور رک گئیں۔ وہ شخص جو کہتا تھا بدر عبداللہ خود کو نامنظور ہوا تو خولا نے جان لیا وہ سچ کہتا تھا۔ وہ سیاہ لباس پہن کر آیا تھا اور ہر منظر کو سیاہ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھتا فنا ہو رہا تھا۔ خولا بلال بنت بلال اعظم، کیا آپ کو کعب عباس ولد عباس محمود گواہان کی موجودگی میں باوزن حق مہر 30,000 روپے سے کا رائج الوقت قبول کرتی ہیں؟ خولا بلال نے گھڑا توڑ دیا تھا۔ اس گھڑے کا پانی سرخ تھا۔ وہ رنگ جو محبت سے منسوب ٹھہرایا جاتا ہے، وہ رنگ جو نفرت سے منسوب ٹھہرایا جانا چاہیے۔ وہ سامنے بیٹھے مرد کو سن رہی تھی، وہ اسے سنتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ جو سیاہ لباس میں کسی دور مملکت سے آیا تھا اور بادشاہ کی بیٹی کو دیکھ کر اسی مملکت میں قیام کر گیا تھا۔ اس نے تخت مانگا تو وہ تخت لانے گیا تھا، وہ واپس لوٹا تو بادشاہ کی بیٹی نے سکے کیوں دان کر دیے تھے؟ خولا، جواب دو۔ چچی نے یک ٹک باہر دیکھتی لڑکی سے سرگوشی کی۔ وہ سامنے دیکھتی رہی، جسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ چلنے پر قادر ہوتا تو چل کر اس سے گزارش کرتا وہ یہ نہ کرے، وہ مر جائے یا مار دے لیکن یہ نہ کرے۔ لیکن اس کے اندر ہر طاقت ختم ہو گئی، ہر شے ختم ہو گئی۔ وہ لڑکی جو ساخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو سرمئی آنکھوں کی التجا پڑھ رہی تھی تو دل نے کہا محبت میں معافی کی گنجائش نکل آتی ہے۔ پھر اسے کئی منظر یاد آئے۔ سفید لباس والا مرد جس کے چہرے پر مٹی تھی، جس کی میت صحن میں رکھی تھی، جس کی جیب سے کوئی پائل جھلکتی تھی، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ بدر عبداللہ نے دیکھا، اسے دیکھتی لڑکی کی آنکھوں کے تاثر تبدیل ہوئے، تاثر بدلتی آنکھوں میں کچھ ابھرا، پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ بدر نے سر نفی میں ہلایا۔ قبول ہے۔ وہ خاک ہوا۔ خولا بلال بنت بلال اعظم، کیا آپ کو کعب عباس ولد عباس محمود گواہان کی موجودگی میں باوزن حق مہر 30,000 روپے سے کا رائج الوقت قبول کرتی ہیں؟ جسم نے چاہا روح نکل جائے۔ قبول ہے۔ روح واقعی نکل گئی، وہ برباد ہوا۔ خولا بلال بنت اعظم بلال، یہ پھر سے وہی لائن ریپیٹ ہو رہی ہے۔ قبول ہے۔ سو بدر عبداللہ فنا ہوا، عشق معراج سے زہر میں تبدیل ہوا، زہر زبان سے جسم میں اتارا گیا۔ اس شخص کا جو تخت لایا تھا کوئی چہرہ دیکھتا اور جانتا تھا کہ جیسے چہرے مردہ لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ اس شخص کا کیوں ہوا؟ سلطان کی بیٹی نظریں پھیر چکی تھی، وہ کاغذات تھامے خود کو کسی اور کا کر چکی تھی۔ عشق کے سکے موت میں تبدیل ہوئے، وہ فنا ہوا اور باخدا ہوا۔ وہ خاک ہوا اور راکھ بنا۔ اس نے عشق کیا اور تباہ ہوا۔ اس نے جانا کہ بدر عبداللہ کو تخت لانے میں دیر ہو گئی۔ بھائی،
اس کی مردہ نظریں آواز کی سمت اٹھیں، پھر پلکیں جھپکیں۔ نیلی لباس والا مرد پریشان لگتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اسے سوال تبدیل کرنا چاہیے، وہ زندہ تھا۔ یوسف عبداللہ نے وہ کنواں نہیں دیکھا تھا جس میں یوسف بن یعقوب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا۔ اس نے وہ کنواں دیکھ لیا جس میں بدر عبداللہ یوسف عبداللہ کو ڈال چکا تھا۔ کوئی نام لے کر جان لیتا ہے، اس کی لے لی گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے آگے کو ہوتے بدر کو تھاما۔ وہ بے یقین تھا، جائز تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا، بجا تھا۔ وہ مر جاتا، شک کیسا؟ یوسف نے بدر کو تھامتے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا، سرخ لباس والی لڑکی کیا پیچھے بیٹھے منظر کا حصہ اب بھی تھی؟ قدموں کو کس نے شل کیا تھا؟ وہ چل کیوں نہیں سکی؟ اس کی قوت کس قوت نے ختم کی؟ یوسف اسے لیتے گاڑی تک آیا، ڈرائیور کو باہر جانے کا کہا اور دروازہ کھولتے بدر کو پیسنجر سیٹ پر بٹھایا۔ وہ دوسری طرف آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ نظر بدر پر ڈالی، وہ کوہنی کھڑکی پر ٹکائے سامنے گھور رہا تھا۔ یوسف نے نظر پھیر لی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ سامنے دیکھتا رہا، کچے راستے، گلیاں، کھیت ویرانی، اور وہ سڑک سے حویلی کی طرف جانے لگا۔ گاڑی روکو، اس نے بدر کی آواز سنی۔ پہنچتے ہی گاڑی روکو یوسف، وہ باہر دیکھتا بولا۔ یوسف نے گاڑی روک دی۔ بدر دروازہ کھولتا آہستہ سے باہر نکلا۔ سڑک کی جس سمت ان کی کار تھی اس طرف نیچے کھائی جاتی تھی، ریت کے ٹھیلوں جیسی اونچائی پر بنی کھائی۔ بدر گاڑی سے نکلتے آگے آیا۔ یوسف کچھ دیر گاڑی میں بیٹھا رہا، پھر اپنی طرف کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ بدر کی سائٹ پر آتے وہ رکا، سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش ساکن فضا میں صرف کہیں دور سے آتی پرندوں کی آواز گونجتی رہی۔ پھر یوسف عبداللہ نے بدر عبداللہ کی آواز سنی۔ میں تخت لے آیا تھا، وہ بڑبڑایا تھا۔ یوسف کے گلے میں گلٹھی ابھری، وہ آہستہ سے 2 قدم آگے کو ہوا۔ بھائی، اس نے شرط رکھی اور میں نے مان لی، وہ دھیمے سے بڑبڑا رہا تھا۔ یوسف نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ اس نے سرخ رنگ پہننا شروع کیا اور مجھے یہ رنگ عزیز ہو گیا۔ یوسف نے آنکھیں کھول دیں۔ بھائی، پتہ کرو یوسف، پتہ کرو یار، کس کمبخت نے عشق کی بد دعا دی تھی۔ اس نے دیکھا وہ سیاہ لباس والا اونچا لمبا مرد گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ یوسف آگے بڑھا، بدر کے ساتھ بیٹھتے اس نے اس کی کونی تھامی۔ وہ نیچے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ یوسف کے دل کو دھکا سا لگا۔ بدر عبداللہ کی آنکھیں نم تھیں۔ بھائی، باخدا برباد کر دیا اس مرض نے، وہ رو دیا۔ یوسف وہیں ساکت رہ گیا۔ بدر عبداللہ رو رہا تھا۔ پتہ کرو یوسف، بڑی بد دعائیں اکٹھی کی ہیں میں نے، کس کمبخت نے عشق ہونے کی بد دعا دی تھی، مر جانے کی دیتا، بدر عبداللہ مر جاتا، عشق کی دی بدر عبداللہ فنا ہوا، راکھ خاک۔ وہ اونچی آواز میں رو رہا تھا، یوں جیسے کسی کا کوئی مر جاتا ہے، یوں جیسے کسی سے اس کا سب چھین لیا جاتا ہے۔ یوسف کو ہوش آیا، اس نے آگے کو بڑھتے بدر کے سر کو سینے سے لگایا۔ میں نے کیا سوچا تھا یار، اس پہ سرخ رنگ غضب کا لگتا تھا، اسی سرخ رنگ کو دنیا سے مٹانے کا دل کر رہا ہے۔ میں ایک عورت کے آگے ہار جاتا تھا، اسی عورت کو ہار کر آ رہا ہوں۔ میں ایک عورت کے آگے سر جھکاتا تھا، اسی عورت نے سر قلم کر دیا، واللہ برباد کر کے رکھ دیا اس نے بدر عبداللہ کو۔ وہ یوسف کو گلے لگائے رو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی موت کے بعد پہلی بار رو رہا تھا۔ اس لمحے یوسف کا دل چاہا وہ وقت کو واپس لے جائے، نینتارا کہے کہ قاتل وہ ہے تو وہ مان لے کہ ہاں وہی ہے، وہ بدر کی محبت کی داستان سلامت رہنے دے۔ کاش یوسف سچ میں یہی کر دیتا ہے۔ گائز، آئی ایم فیلنگ سو بیڈ فار بدر عبداللہ۔ میں تخت لے آیا تھا یوسف، وہ کہتی تو میں ہر بات مان لیتا، وہ محبت نہ کرتی لیکن یہ بھی نہ کرتی، مانا بہت برا ہوں یار، لیکن یہ سزا زیادہ تھی، یہ سزا بہت زیادہ تھی۔ دنیا کا ایک غم ہر خوشی پر بھاری پڑ گیا۔ وہ جسے کچھ دیر قبل تخت سے نوازا گیا تھا، وہ تخت جیت گیا تھا، محبت ہار بیٹھا۔ یوسف نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ اس لمحے اسے خولا سے نفرت ہوئی، اسے خولا بلال سے دنیا کے ہر شخص سے زیادہ نفرت ہوئی۔ جس عورت سے بدر عبداللہ کو بلا کا عشق تھا، اس عورت سے یوسف عبداللہ کو بلا کی نفرت ہوئی، اور ہم سب کو یوسف سے نفرت ہوئی، ایٹ لیسٹ مجھے تو ہو رہی ہے۔ اس نے غداری کی، اپنے بھائی سے بتا دینا چاہیے تھا۔
بدر اب بھی اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، جیسے وہ مرد اس کا چھوٹا بھائی نہیں باپ تھا، جیسے اس کا ماں کی آغوش تھی، یوں جیسے وہ برباد ہو کر اسی جگہ آیا تھا۔ واللہ مر جانے جیسا درد ہو رہا ہے، واللہ مار دینے جیسی کیفیت ہو رہی ہے۔ وہ میری نظروں کے سامنے کسی اور کو زندگی دے بیٹھی اور میں دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ میں سر نفی میں ہلا رہا ہوں، اس نے دیکھا تھا کہ میری آنکھیں مر جیسی ہو گئی ہیں، وہ پھر بھی کسی اور کے نام ہو گئی۔ میں کیا کروں گا یوسف، میں کیا کروں گا؟ وہ کسی بچے کے مانند رو رہا تھا۔ سڑک پر سے گزرتی گاڑیاں گزرتی چلی جا رہی تھی، وہ یوسف کے سینے سے لگا رو رہا تھا۔ وہ شخص جو تخت جیت کر آیا تھا، وہ شخص جو محبت ہار کر آیا تھا، وقت کے تخت سے یکت لخت اتارا ہوا شخص۔ تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کر ہارا ہوا شخص؟ جیت کر ہاری ہوئی بازی، یہ تو یہی بات ہو گئی۔ آسمان سے گزرتا جہاز چلا گیا تو چارپائی پر اونگتے لڑکے کی آواز بھی دوبارہ سنائی دینے لگی۔ شہزادی ایک دن گشت پر گلی پر نکلی تو بازار میں اس پر چند باغی فوجیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ بادشاہ سے نالاں تھے اور اس کی لاڈلی بیٹی کو مارنا چاہتے تھے۔ بازار میں ہر ووں سی مچ گئی۔ شہزادی کے محافظ علیحدہ ہو گئے اور شہزادی تنہا رہ گئی۔ اس دوران ایک باغی فوجی شہزادی کی طرف بڑھا تاکہ اسے قتل کر سکے۔ اس سے قبل کہ وہ اسے مارتا، کسی نے تلوار اس فوجی کے پیٹ میں مار دی۔ شہزادی نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک نقاب پوش جوان تھا۔ وہ بہادر جوان شہزادی کو ان باغی فوجیوں سے بچا کر لے گیا اور محل تک پہنچایا۔ شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انعام کے طور پر اسے سکے دینے چاہے، لیکن اس کی پوٹلیاں محافظوں اور کنیزوں کے پاس تھیں۔ اس نے اپنے لباس کے ساتھ بندھی پوٹلی کھولی اور بنا توجہ کی اس میں موجود سکے اس جوان کو دیے۔ وہ وہی سکے تھے جو شہزادی نے فقیر کو دیے تھے۔ قسمت تبدیل ہوئی، مقدر نے انجام بدل دیا۔ کیونکہ فقیر کی دعا تھی کہ جسے شہزادی سکے دان کرے گی وہی شہزادی سے شادی کرے گا، تو دعا پوری ہوئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس اجنبی نوجوان سے کر دی۔ شہزادہ جو تخت لانے گیا تھا وہ واپس آیا تو شہزادی کی شادی ہو چکی تھی۔ اس نے رک کر ایک بار پھر جمائی لی۔ چند لمحے دونوں لڑکیاں صدمے سے چارپائی پر بیٹھے لڑکے کو دیکھتی رہیں۔ پھر لمبے بالوں والی لڑکی کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ شہزادی کتنی بے وفا ہے، اس نے شہزادے کے ساتھ غلط کیا۔ کیسی بے وفائی بچے، اسے جو سکے دیے گئے تھے یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا۔ ویسے بھی اچھا ہی ہوا، وہ شہزادہ اپنے دیش میں ظالم مشہور تھا۔ آپ شہزادے کی طرفداری مت کریں بھائی، شہزادہ جیسا بھی تھا اس کے لیے تو اچھا تھا نا۔ جب اس نے شرط رکھی تھی تو اسے شہزادے کا انتظار بھی کرنا چاہیے تھا۔ بیچارہ شہزادہ کتنا دکھی ہوا ہوگا۔ مجھے نہیں سننی آگے۔ وہ لڑکی غصے سے کھڑی ہوئی۔ تم شہزادی پر کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ سارا قصور اسی کا تھا۔ شہزادی بہت بری تھی بھائی، میں نہیں سن رہی آگے۔ وہ غصے سے جوتا پہنتی آگے بڑھی، سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، کہانی کا اختتام نہیں سنو گی؟ الیکشن کے بعد کا دن گزر گیا۔ گاؤں کی فضا میں کوئی حزن آ ٹھہرا، کوئی تخت جیت گیا، سب کچھ ہار گیا اور کوئی سب کچھ جیت گیا۔ کھیتوں کے سامنے بنی گلی میں سے تیسرے گھر کا دروازہ کھول کر اندر دیکھو تو قطار میں بنے کمروں میں سے دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر کعب اندر داخل ہو رہا تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ گیلے بالوں پر تولیہ پھیر رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوتے لمحے بھر کو رکا۔ آئینے کے سامنے خولا کھڑی تھی۔ سرخ رنگ کی لمبی قمیض پر سرخ ٹراؤزر پہنا تھا، سرخ دوپٹہ بیڈ پر رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے، سیدھے بال جو اختتام پر جا کر کرلی ہو جاتے تھے۔ وہ جھک کر چوڑیاں اٹھا رہی تھی۔ کعب خاموشی سے اندر آیا، قمیض کے بٹن بند کرتے ایک بار پھر نظر اس پر ڈالی۔ وہ پہلی بار اسے بنا دوپٹے کے دیکھ رہا تھا۔ شام میں لینے آ جاؤں یا وہیں رکو گی؟ وہ آئینے کے سامنے آیا تو کھولا گئے جھمکا پہنتا ہاتھ تھما۔ وہ پیچھے ٹھہرا تھا۔ آ جانا لینے۔ کعب نے سر ہلا دیا۔ وہ جھمکا پہنتی پلٹی تو وہ دور ہوا۔ تم نہیں چلو گے؟ اس نے دوپٹہ سینے پر پھیلاتے رخ موڑ کر بالوں میں برش پھیرتے کعب کو دیکھا۔ میں کیا کروں گا وہاں؟ یوسف بھائی آئے ہوں گے، ان سے مل لینا۔ میرے یوسف سے نہیں بنتی۔ کیوں؟ نہ وہ مجھے پسند کرتا ہے نہ میں اسے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ کھولا چپ رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کعب سے کیا بات کرے، جھجک، حیا یا معلوم نہیں کیا۔ یوں جیسے وہ اس سے لڑتی تھی تو اب ساری باتیں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ چلیں؟ پلٹ کر اسے دیکھا تو خولا نے سر ہلا دیا۔ یوسف نے رک کر چند گہری سانسیں لیں، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔
کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے سی کی کولنگ بہت زیادہ تھی۔ پورے کمرے میں سگار کا دھواں تھا اور ان سب میں وہ صوفے پر بیٹھا تھا، سر صوفے پر گرائے، ایک ہاتھ پھیلا رکھا تھا پیچھے، دوسرا صوفے کے ہتھے پر جمع تھا جس میں سگار تھما ہوا تھا، ایک پاؤں گھٹنے پر تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ یوسف کے گلے میں گلٹی ابھری۔ بھائی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ بدر کے وجود میں جنبش ہوئی، آنکھیں بامشکل آہستہ سے کھولیں، سامنے سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے یوسف کو دیکھتے پھر سے بند کر لی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا کہنا ہے؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ یوسف کو اگلا سوال کرنے میں دقت ہوئی۔ کالز آ رہی تھیں آپ کے لیے، آپ کا موبائل بند ہے۔ وہ چپ چاپ اسی طرح بیٹھے رہا۔ یوسف کچھ دیر چپ رہا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو تمہیں پتہ ہے یوسف، اس وقت میرا کیا دل چاہ رہا ہے؟ یوسف رک گیا۔ بدر کی آواز بے تاثر تھی، وہ ہنوز سابقہ انداز میں بیٹھا تھا۔ میری بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں ایک گن پڑی ہے جس میں 6 گولیاں ہیں، اور باخدا میرا دل کر رہا ہے میں وہ سب تمہارے سینے میں اتار دوں۔ یوسف کے چہرے پر اذیت جھلکی۔ میں صرف ہم بات کریں گے یوسف، ہم یقیناً بات کریں گے۔ اس نے بند آنکھیں کھولیں، وہ بے تحاشا سرخ تھیں۔ لیکن اس وقت میرے کمرے سے چلے جاؤ، اس سے قبل کہ میں تمہیں واقعی مار دوں۔ میرا دل اس وقت اذیت میں ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یوسف چند لمحے رکا رہا، پھر وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے حریرہ سے ٹکراتے بچا۔ دھیان سے، حریرہ بے ساختہ بولا، لیکن یوسف بنا سنے جا چکا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ اندر داخل ہوا اور بدر کو دیکھا۔ وہ اب آنکھیں کھولے سگار ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ ارد گرد ڈھیروں اتھ جلے سگار پڑے تھے۔ حریرہ ہچکچا کر اندر آیا اور بدر کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں۔ حریرہ نے گلا تر کیا، پھر وہ صوفے کے سامنے رکھی میز پر بیٹھا۔ میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکا تمہارا دوست ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ شادی کر رہا ہے، وہ برجستہ بولا۔ بدر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سگار ہونٹوں سے لگائے خلا میں گھور رہا تھا۔ آپ اب کیا کریں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے چھت پر سے نظریں ہٹا کر حریرہ کو دیکھا۔ کہا آپ کو مار دیں گے؟ بالکل۔ اور پھر میں دیکھوں گا کہ کھولا بلال بدر عبداللہ کو کیسے نہ کرتی ہے۔ اس نے سیدھا ہوتے سگار نیچے پھینکا، بکھرے بال مزید بکھر گئے۔ آپ کو لگتا ہے اس طرح کھولا آپ کو مل جائے گی؟ وہ جس طرح بھی ملے، مجھے چاہیے۔ وہ ایسی عورت نہیں ہے بھائی جسے آپ دھمکا کر حاصل کر سکیں۔ آپ کو اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ تم چاہتے ہو میں کاپ کو نہ ماروں اور تمہیں لگتا ہے میں ان سب سے قائل ہو جاؤں گا؟ نہیں حریرہ، وہ واحد انسان ہے جسے میں قتل کروں گا اور خوشی سے کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کھولا آپ سے بدظن کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے آپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ آپ سے شادی کر لیتی اگر آپ اس کے سامنے اس مرد کو نہ مارتے۔ وہ آپ سے خوفزدہ نہیں ہوئی بھائی، اسے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ اسے ایک قتل نے سب خراب کر دیا۔ بدر کے چہرے پر سایہ سا گزرا، کوئی تکلیف سی، پھر وہ آہستہ سے پیچھے کو ہوا، سر پیچھے کی طرف گرا لیا۔ مجھے وہ ایک عورت چاہیے حریرہ، ہر قیمت پر چاہیے۔ اس کے چہرے پر اذیت تھی، روح نکالنے مر جانے جیسی اذیت۔ اس کی شادی ہو چکی ہے بھائی، بہتر ہوگا آپ اسے بھول جائیں۔ حریرہ کو بدر کی اذیت نے اذیت دی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بہتر کیا ہے؟ وہ نہ ملی تو اسے بدتر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ مجھ سے سب کچھ لے لو، لیکن وہ ایک عورت دے دو۔ آپ کے پاس ان کے علاوہ سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ اس میں میں ہوں، اسی میں رہ گیا ہوں۔ وہ واپس نہ ملی تو میں خود کو واپس نہیں ملوں گا۔ وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ کون سی کامیابی، کون سا تخت، کون سی بادشاہت، ایک غم اور سب ختم۔ آگے بڑھ جائیں بھائی۔ تمہیں میرا ارد گرد نظر آتا ہے حریرہ؟ مجھے اپنے ارد گرد بس وہی نظر آتی ہے۔ میں آگے بڑھوں گا تو آگے بھی وہی ہے۔ آپ خود کو تباہ کر دیں گے۔ وہ یہی کہتی تھی، سچ کہتی تھی۔ کچھ غلط مت کیجیے گا بھائی، کھولا آپ کو پسند نہیں کرتی، آپ غلط طریقے سے انہیں ہینڈل کریں گے۔ وہ اس بار کچھ نہیں بولا۔ حریرہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ یوسف کو جاؤ یہاں سے حریرہ۔ اس نے حریرہ کی بات کاٹ دی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میں مرنے نہیں جا رہا۔
کم از کم میں مرنے نہیں لگا. مجھے آج رات غم منانے دو، صرف آج رات تک غم منانے دو، اور پھر میں کل سب کو دکھاؤں گا مجھ سے غداری کی سزا کیا ہوتی ہے. اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں. حریرہ کے گلے میں گلٹی ابھری. بدر نہیں ٹھیک تھا اور یہ خوف کی بات تھی. وہ میز سے آہستہ سے اٹھا اور دروازے سے باہر نکلا. اس کے پیچھے وہ اب بھی سابقہ انداز میں نیم دراز تھا. چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار. میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے. تو اسی کے ساتھ میں آج کا ایپیسوڈ ختم کر رہی ہوں. مجھے آج کے ایپیسوڈ میں بدر عبداللہ کے لیے بہت برا لگا ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے وہ برا بھی لگ رہا تھا، برا بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. خولا اسی کو ملنی چاہیے تھی. اور اب پتہ نہیں اس کہانی کا اختتام کیا ہے. وہ جو ابھی پہلی سین آیا تھا جہاں پہ اس کا بھائی اس کو کہتا ہے اختتام نہیں سنو گی، تو وہاں پر نیکسٹ سین سٹارٹ ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں کیا اختتام ہوگا، یہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلے گا. گائز، آپ لوگوں کو بدر عبداللہ کے لیے برا لگا ہے یا نہیں، مجھے کمنٹس میں بتانا، ٹھیک ہے؟ میں انتظار کر رہی ہوں. میں آپ لوگوں کی رائے بھی جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ سن رہے ہوتے ہو، تو کائنڈلی مجھے بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.